اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ان کا دوسرا تربیت کا پہلو اپنی اولاد کے حوالے سے وہ بھی بیان کیا. یا بنیا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک. اے میرے بچے، نماز قائم کرنی ہے، نماز پڑھنا ہے، اس کو نہیں چھوڑنا. اور ہمارے دین نے بھی یہی تربیت دی، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین. اپنی اولادوں کو جب 7 سال کے ہو جائے نماز کی تلقین کرو. آج مائیں کہتی ہیں چھوڑ دو، بھی بچہ ہے کوئی بات نہیں، پڑھ لے گا، بڑا ہوگا. بیچاری نے خود نہ پڑھنی ہو تو ایسے ہی کہنا. جب باپ پوری نہیں پڑھے گا اولاد کیسے پڑھے گا؟ دین کہتے ہیں 10 سال کا ہو جائے اگر وہ نماز نہیں پڑھتا اس کو مارا جائے. میرے ان کے مطابق دین اسلام کے اندر تعلیمات کے حوالے سے یہ واحد عمل ہے جس کے اندر اسلام کہتا ہے مارا جائے بچوں کو، مگر نہ کوئی اور عمل ہے. واحد عمل تربیت کے حوالے سے پیار اپنی جگہ پہ، محبت اپنی جگہ پہ، وہ پڑھ کے کریں، لیکن تربیت کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. اور حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نماز کے بعد وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اے بیٹا برائی سے روکے رہنا ہے، اچھائی کا حکم دینا ہے. اگر دنیا کے اندر پریشانی، آفت، مصیبت آ جائے تو اس پر صبر کرنا ہے، اللہ سے دعا مانگنی ہے، نہ کہ تعویذ، تاگے، چھلے کڑے اور طرح طرح کے معاملات نہیں کرنے. غیروں کے پاس اختیار نہیں ہے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. پریشانی آئے، آفت آئے، مصیبت آئے، تکلیف آئے، حالات بدلے، اونچ نیچ ہو، دنیا کے حالات بدلتے رہتے ہیں، یہ کمی بیشی ہو جائے تو بیٹا اس پر صبر کرنا ہے. یہ اولاد کی تربیت کی جاتی تھی. اور ان کا تیسرا پہلو بھی اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ اولاد کی تربیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. اے بیٹے، لوگوں کو حقیر جانتے ہوئے، کمتر جانتے ہوئے، اپنے اندر غرور، تکبر، انا، میں، اکڑ ایسا کرتے ہوئے دنیا میں نہیں رہنا. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. لوگوں کو حقیر سمجھتے ہوئے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لے. پیسے والے کو سلوٹ سلام ہو اور جس کے پاس 4 پیسے نہیں ہیں اس کو تو حقیر سمجھے، اپنے سے کمتر سمجھے، دیکھنا گوارا نہ کرے، سلام لینا تو تیرے لیے یہ سلامتی کی بات نہ ہو. ایسا عمل نہیں کرنا. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. بچے کو میں کل کو بڑا ہونا ہے، جوانی ملنی ہے، شباب آنا ہے، عروج ملنی ہے، طاقت آنی ہے تو قوت والا بننا ہے. یاد رکھنا دنیا کے اندر اکڑ کر کے، اپنے غرور کے ساتھ، اپنی چھاتی چوڑی کر کے، لوگوں کے سامنے طاقت کا اظہار کر کے نہ چلنا. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. دنیا کے اندر اکڑ کے نہیں چلنا. آپ نے اپنے چال کے اندر میانہ روی رکھنی ہے. اولاد کو تربیت سکھائیں. آج یہ نوجوان جو بازاروں گلیوں میں ہلڑ بازی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اگر والدین نے تربیت کی ہو تو ایسا کیوں کیا جائے؟ انہوں نے اپنی اولاد کو سمجھایا اِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. کائنات کے اندر سب سے بدترین آواز گدھے کی آواز ہے اور وہ بلند و بالا نکالتا ہے. بیٹا آپ نے ایسا نہیں کرنا. آج اگر آپ نے بچے کو بچپن میں سکھایا ہو تو بچہ گلیوں بازاروں میں ایسے آوازیں بلند نہ کرے. اپنی اولاد کی تربیت کریں. پیار اپنی جگہ پہ. میرے آقا کو اپنے نواسوں سے بے تحاشا پناہ تھا، بے پناہ پیار تھا. لیکن میرے نبی نے جہاں پہ تربیت کی بات آئی، پیار کو سائڈ پہ رکھ کے تربیت پہلے کی. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی کو اتنا پیار تھا، آقا ان کو بوسہ دیتے تھے، چومتے تھے. اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، جب انہوں نے آقا کو دیکھا کہ آقا ان کو پیار کر رہے، کہا آقا میرے تو 10 بیٹے، میں نے آج تک کسی بیٹے کو پیار کیا ہی نہیں، چوما ہی نہیں، آپ اس چھوٹے سے بچے کو پیار کر رہے. میرے آقا نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم. جو بچوں سے پیار نہیں کرتا اس پر پیار کیا نہیں جاتا، شفقت اور رحمت کی نہیں جاتی. اتنا پیار میرے نبی کو اپنے نواسے حسن سے تھا. ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقے کی کھجوروں میں سے ایک کھجور اپنے منہ میں ڈال لی. میرے آقا کو پتہ چلا، فوراً منہ کے اندر انگلی ڈالی، کھجور کو باہر نکالا. صحابہ نے روکا، اللہ کے نبی کوئی بات نہیں، بچہ ہے، جانے دے، کھا لینے دے. میرے آقا نے فرمایا اے حسن تو جانتا نہیں ہے
آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقہ حلال نہیں ہے، اس کو باہر نکال دو۔ کیا آج ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کی ہے؟ بیٹا دیکھنا کمانا حلال کا ہے، حرام کا نہ کھانا، دھوکہ نہ دینا، فراڈ نہ کرنا، لوگوں کو ساتھ خبر نہ کرنا، اور لوگوں کی آنکھوں میں دھول مت ڈالنا، جھوٹ اور فراڈ سے بات نہ کرنا، سچائی پر مبنی بات کرنا، اور حلال طریقے سے حلال کمانا ہے۔ سود کو چھوڑ دینا، ایسی بات آئے تو اس کو ٹھکرا دینا ہے، اسلام کو مقدم رکھنا ہے، پاکیزہ اور طیب اور حلال کھانا ہے، شراب نوشی کے پاس نہیں جانا، سگریٹ کے پاس نہیں جانا، آئس کے پاس نہیں جانا، نشہ نہیں کرنا، یہ حرام چیزیں ہیں۔ آپ نے کھانا ہے تو پاکیزہ اور باطل طریقے سے نہیں کھانا بلکہ حلال طریقے سے کھانا۔ آج بچپن میں اولاد کی تربیت کریں گے تو اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور اگر یہ مطمع نظر ہو بس آنا چاہیے جیسے بھی ہے کوئی بات نہیں، تو پھر یہ اولادوں کے اندر یہ بے پرواہی جب باپ میں چلے گی، ماں میں چلے گی، پھر نسل میں چلے گی، پھر اولادیں ایسے بگڑتی ہیں، حرام کے لغو میں بدن میں جائیں گے تو اولادوں کے اندر ویرانیاں آتی ہیں، گھر برباد ہوتے ہیں، اجڑتے ہیں، بے سکونیاں ہوتی ہیں، اور انسان کے اعمال کی بربادی اور تباہی ہوتی ہے، دنیا اور آخرت انسان کے لیے ویران ہو جاتی۔ اپنی اولاد کی تربیت، آج لوگ سمجھتے ہیں اولاد کو دنیا کی سہولتیں آسائشیں دے دے، ہم نے اپنی اولاد کے ساتھ بڑا پیار کا حق ادا کر دیا۔ میرے آقا کو بھی اپنی بیٹی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا پیار ہے۔ آقا بھی فرماتے تھے فاطمہ بضعۃ منی من آذاها فقد آذانی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ میرے نبی کو بڑا پیار تھا، جب وہ گھر میں آتی میرے آقا آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتے، اپنے پاس بستر پہ بٹھاتے، میرے آقا کو بڑا پیار تھا۔ لیکن تربیت کی بات آتی تو میرے آقا تربیت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ اللہ کے نبی کے پاس مال غنیمت میں سے کچھ غلام آئے ہیں، جا کر آپ بھی غلام لے آؤ، گھر کے کام کاج کے لیے آپ سارا دن کام کاج کر کے تھک جاتی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے پیارے بابا کے گھر میں گئی، لیکن شرم کے مارے اپنے بابا سے سوال نہ کر سکی۔ آقا کائنات دوبارہ اپنی بیٹی کے گھر میں آئے، بیٹی کیا بات تھی، ماجرا کیا تھا، بھائی کی خیریت تو تھی؟ حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتلایا اللہ کے نبی یہ معاملہ تھا، گھر کے سارے معاملات، کام کاج، شکی پیسنا، آٹا نکالنا، یہ سارے معاملات ہیں، تو اس لیے آپ کے پاس غلام آ گئے، تو یہ غلام لینے کے لیے گئی تھی، سہولت مل جائے۔ اب میرے نبی کو پیار تھا، اگر چاہتے تو غلام دے دیتے، اس میں حرج والی بات نہیں، دنیا کے اندر سہولت مل جائے تو کیا ماجرا ہے۔ لیکن میرے آقا نے ایسے موقع پر اپنی بیٹی کے لیے اس سہولت سے بہتر اللہ کا ذکر سمجھا اور اولاد کی اس کے اوپر تربیت کی۔ آقا نے فرمایا میری بیٹی کیا میں آپ کے لیے ایسی بات پر رہنمائی نہ کروں جو اس سے زیادہ بہتر ہو؟ اللہ کے نبی کیوں نہیں؟ میرے آقا نے فرمایا جب تم رات کو بستر پہ آیا کرو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تمہاری ساری تھکن دور ہو جائے گی۔ اللہ نے یہ معاملہ تمہارے لیے اس غلام سے بہتر رکھا ہے۔ میرے نبی نے سمجھا غلام دینے سے اللہ کا ذکر زیادہ بہتر ہے، اپنی اولاد کی تربیت اس چیز میں کی جائے۔ کیا میرے نبی کو اپنی بیٹی سے پیار نہیں تھا؟ آج اپنی اولاد کو اللہ کے ذکر کی طرف راغب کریں، اور تربیت کے اندر ایک بہت بڑا پہلو انسان کا خود عملی طور پر ہونا ہے۔ عمل کر کے اولاد کو دکھائیں، یہ تربیت کی ایک بہت بڑی بات ہو۔ ایسا نہیں ہے باپ خود بستر پہ لیٹا اولاد کے جان نماز پڑھ کے اولاد کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے۔ اب بھائی تسی آپ سکتے ہو میں نماز پڑھ کے تاڑے واسطے فرض نہیں ہے۔ کس طرح آپ اولاد کو ایسے دین پہ چلا رہے ہیں؟ سب سے پہلے خود کو بدلیں گے، عمل کریں گے، اولاد کو لگائیں گے، اور دوسری بات اللہ سے دعا کریں اولاد کے لیے۔ میرے آقا بھی بچوں کو دعائیں دیا کرتے تھے، اور میرے نبی نے فرمایا ہے اللہ باپ کی دعا اولاد کے حصے میں جو کی جاتی ہے اللہ رب العالمین اس دعا کو کبھی رد نہیں کرتے۔ والدین کو چاہیے اپنی اولاد کے لیے دعائیں کریں، ان کی تربیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی اولاد کی مجلس دیکھیں، اس کے دوست و احباب
اس کی محفل کیسی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا مثل الجلیس الصالح والسوء، اچھی اور بری مجلس کی مثال ایسے ہے جس طرح ایک کستوری بیچنے والا اور بھٹی کے اندر پھونکنے والا ہے۔ اگر آپ کی مجلس کستوری بیچنے والے کے ساتھ ہو، یا تو وہ آپ کو ہدیتاً تحفتاً دے دے گا اور آپ کستوری لیں گے، استعمال کریں گے، خوشبوئیں آئیں گی، یا آپ خود خرید کر اس سے کستوری لے لیں گے، پھر بھی خوشبوئیں آئیں گی۔ اگر نہ خود خریدے نہ وہ دے، کم از کم آپ اس کے پاس رہیں گے، وہ کستوری کا کام کر رہا ہے، پھر بھی آپ کو کم از کم خوشبو تو آتی رہے گی۔ اچھی مجلس کا صلہ یہ ملے گا۔ اور اگر مجلس بری ہو، بھٹی میں پھونکنے والا ہو، یا تو وہ آپ کے کپڑے جلا دے گا، یا کم از کم آپ کو اس کی بدبو ضرور آتی رہے گی۔ اپنی اولاد کی مجلس کو دیکھیں۔ آج میں نے دنیا کے اندر والدین کو دیکھا ہے، بعد میں چلاتے اور بل ملاتے ہیں، اولادیں بگڑ گئی۔ میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو، نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، داڑھی ہے، سنت کے مطابق زندگی بسر کر رہے، اولادوں کی دین کے مقابلے میں دنیا کو مقدم رکھا، مساجد اور مدارس کو چھوڑ کر کالج اور یونیورسٹی کا رخ کیا، پھر وہی ان کی اولادیں دین چھوڑ کر ایسی مجلس میں بیٹھے کہ ملحد اور دہریے بن گئے، کلمہ لا الہ الا اللہ کو چھوڑ گئے، پھر باپ دہائیاں دیتا ہے، قاری صاحب آپ کی مہربانی ہے، میری اولاد کو سمجھائے، بگڑ گیا، ہماری بات سننے کے لیے قابل نہیں۔ بھئی تمہیں نہیں معلوم کیا تم نے آنکھوں میں پٹی باندھی ہے؟ تمہیں معلوم نہیں ہے کالج اور یونیورسٹی کا ماحول کیا ہے؟ اگر تم نے بھیجنا ہے تو نگرانی تو کرو۔ تمہیں معلوم نہیں ہے وہاں پر بے حیائی اور فحاشی کے اڈے ہیں، میڈیا خاموش ہے تو خاموش رہے۔ کیا رب نے تمہیں عقل اور بصارت نہیں دی؟ کیا تم وہاں پہ جا کر اس کا پیچھا نہیں کر سکتے؟ اگر تم چڑھتی جوانی کے نوجوانوں کو یہ یورپ جیسا کلچر دو گے، آزادانہ ماحول دو گے، تو پھر اولادیں تو بگڑیں گی، گلہ کس سے ہے؟ اپنے آپ کو ملامت کرو، اولادوں کو ملامت نہ کرو۔ حضرات وقت اجازت نہیں دیتا، باتیں بڑی کرنی تھی، اللہ سے دعا ہے اللہ کہنے والے سننے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب